جس میں جیلم جیلم اٹک تلاگنگ فتح جنگ پنڈی کیپ مردان پشاور ایبٹ آباد اور مانسہرہ تک قائد اعظم محمد علی جناح 26 جولائی کو حسب وعدہ اپنی بہن کے ساتھ راولپنڈی پہنچے. انہیں رات کو راولپنڈی کے فلیش مین ہوٹل میں ٹھہرایا گیا. دوسرے دن انہوں نے قوم سے خطاب کیا، عوام سے خطاب کیا کمپنی باغ میں. وہاں پر مجمع 25 سے 30 ہزار تھا. تو وہاں پر ایک ابھرتے ہوئے شاعر جس کا نام صادق نسیم تھا اور جس کی عمر ہارڈلی 18 سال تھی، اس نے ایک استقبالیہ کتاب پڑھا. اس نے کہا کلی نے گل نے فضا نے انتظار، کلی نے گل نے بہاروں نے انتظار کیا، فضا نے چاند نے تاروں نے انتظار کیا. قائد نسیم جیسا کوئی بے قرار نہ تھا اگرچہ 13,000 نے انتظار کیا. تو میں اس کو ذرا اپنے انداز میں یوں پڑھوں گا. کلی نے گل نے بہاروں نے انتظار کیا، فضا نے چاند نے تاروں نے انتظار کیا. سعید جیسا کوئی بے قرار نہ تھا اگرچہ اکبر خان 13,000 نے انتظار کیا. میرے دوستوں بزرگوں، آج کا دن ایک طرف میرے لیے خوشی کا ہے، دوسری طرف دکھ بھی ملال بھی پایا جاتا ہے. جس طرح وہی صاحب نے ابھی پروین شاکر کے بارے میں کہہ دیا ہے، کچھ تو ہوا بھی سر تھی، کچھ تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. خوشی اس بات کی ہے کہ آج میں باعزت طور پر الوداع ہو رہا ہوں اور اس بزم کے اندر بڑے بڑے دبنگ قسم کے پرنسپل، ایس ایس صاحبان اور سیاسی قیادت بھی موجود ہے. لیکن یہ سب عزت، یہ سب وقار مجھے رب نے عطا کیا، اس میں میری یا میرے بیٹی کی کوئی کمال نہیں ہے. مجھے بات یاد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول خلافت کے دوسرے سال حج کے لیے مکہ گئے. وہاں پر اپنے والد صاحب سے ملے تو وہاں پر مکہ کے رؤسا، مکہ کے سردار، مکہ کے چیفٹن آگے. ان کے والد نے کہا بیٹے ان کی طرف توجہ دو، ان کا خیال رکھو، ان کی عزت کرو. لیکن قربان جائیں حضرت بکر صدیق پر کہ انہوں نے وہ سنہری حروف بولے جو آج سے 1433 سال پہلے کہے گئے ہیں، آج بھی تاریخ کے اوراق پر واضح طور پر چمک رہے ہیں. انہوں نے کہا او مائی ڈیئر فادر آنر کم فرام اللہ. او میرے ابو جی، ان کی عزت میں کروں یا نہ کروں، ان کی طرف توجہ دوں یا نہ دوں، ان کا خیال کروں یا نہ کروں، عزت تو میرے رب کی طرف سے ملتی ہے. تو اسی کو جب مظفر وارسی نے پڑھ لیا، اس نے کہہ دیا دریا کے کنارے تو پہنچ جاتے ہیں پیاسے، دریا کے کنارے تو پہنچ جاتے ہیں پیاسے، مگر پیاسوں کے گھروں تک کوئی دریا جاتا نہیں. اللہ سے ملتی ہے اسے نہ جسے چاہتا ہے رب، اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا جاتا نہیں. میرے دوستوں بزرگوں، دوسری بڑی خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ میں نے ایک طویل سروس کی ہے، لیکن سروس کے دوران، سروس کو تکمیل کرنے کے بعد میں کیا ہے ریٹائرمنٹ لے. لیکن میں نے اس دوران کئی لوگوں کو اپنی سروس کے دوران دیکھا ہے کہ وہ اس جان فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں. ان کی بیوائیں، ان کے بچے، ان کی بچیاں دفاتر کے چکر لگاتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اس میں فلاں ڈاکومنٹ کی ڈیفیشنسی ہے، فلاں کی، وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہے. لیکن مجھ پر بڑا احسان. تو مجھے احمد فراز یاد آ گیا. اس نے کہا اس نے کیا کہا کہ خوش ہو دل کہ محبت تو تو نے نبھا دی، ورنہ لوگ اجڑ جاتے ہیں انجام سے پہلے پہلے. پہلے اس نے کہا کہ ساکیا ایک نظر جام سے پہلے پہلے، ہم نے جانا ہے کہیں شام سے پہلے پہلے.
خوش ہو دل کے محبت تو تو نے نبھا دی، ورنہ لوگ اجڑ جاتے ہیں انجام سے پہلے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تو خوشی کی بات تھی، لیکن ملال اس بات کا ہے کہ میں نے اس محکمے میں 41 سال 4 ماہ 15 دن گزارے ہیں۔ اس سے مجھے والہانہ محبت ہے اس محکمے کی۔ میں محبت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ 1558 میں فرانس نے کیلس پر، وہ کیلے ایک جزیرہ یا پورٹ ہے، اس پر قبضہ کر لیا جو برطانیہ کا تھا۔ تو اس وقت برطانیہ کی ملکہ کوئین میری تھی، اس کو زبردست شاک ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میرے سینے کو پھاڑ کے دل کو باہر نکالا جائے تو میرے دل پر اس کیلے کا نقش ہوگا۔ تو یہی کیفیت اس محکمے کے لیے میری بھی ہے۔ اس کے بعد جناب والا اس محکمے سے میں نے کہہ دیا کہ مجھے والہانہ محبت اس لیے ہے کہ میں نے اس میں رہ کر تعلیم میں اضافہ کیا، میں نے اس میں رہ کر اپنے بچوں کو پڑھایا، میں نے اس میں رہ کر عزت پائی۔ میں اس محکمے میں سے پہلے لوگ مجھے شہید کہتے تھے، لیکن جب سے میں اس محکمے میں آیا تو لوگ مجھے سر شہید کہنے لگے۔ یہ سب کچھ مجھے اس محکمے کی بدولت ملا، اس لیے میں اس محکمے کو کسی صورت میں بھلا نہیں سکتا، اس کی یادیں میرے دل سے نہیں نکل سکتی۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ آخرکار ایک نہ ایک دن تو چھوڑنا ہی تھا محکمہ۔ آج میں سروس پوری کر کے اسے الوداع کہہ رہا ہوں، تو لیکن اس کی یادیں، اس کی محبت میرے دل